میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ سنی صرف حروف ابجد میں قریب نہیں ہے بلکہ ویسے بھی قریب ہے، کیونکہ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی آسماں کے تارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ ہاں یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم شیعہ سنیوں کی منزل جو ہے وہ نبی ہے۔ لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں کہ جہاں شیعہ سنی اکٹھے ہوں، بھائی چارے کی فضا ہو، اہل سنت مجلسوں میں آئیں، شیعہ میلاد کی محفلوں میں آئیں، وہاں کچھ بھائیوں کو اچھا نہیں لگتا، پھر وہ سنی مسلمان کا بازو پکڑ کے کہتے ہیں بڑیاں شیعہ نال یاریاں نے، اور دوسرا فقرہ پتہ کیا کہتے ہیں، وہ کدی نہ شیعہ نو داتا صاحب ویکھے ہی۔ میری بات آپ سن رہے ہیں؟ اگر میرا مجمع اجازت دے تو میں ان مسلمانوں کی غلط فہمی دور کر دوں کہ وہ داتا صاحب ہوں، بابا فرید ہوں، جو بزرگان دین ہیں، صوفیاء کرام ہیں بر صغیر میں جن کی خدمات ہیں، وہ شاہ شمس تبریز ہوں، شاہ عبداللطیف بھٹائی ہوں، نظام الدین اولیاء ہوں، بری امام ہوں، یا شہنشاہ قلندر کبریا، ہمارا عقیدہ ہے مرنے کے بعد کسی قبر پہ چراغ جل ہی نہیں سکتا جب تک مرنے والا نوکر حیدر کا میری تائید کرو، میری تائید کرو۔ اب جی ہیں مہربانی صاحب، مہربانی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم عزت کرتے ہیں بزرگان دین کی، ہم احترام کرتے ہیں بزرگان کرام کا، لیکن میری مسلمانوں سے اتنی اپیل ہے کہ آپ اچھا آسان ہی بات میں کروں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ شیعہ سنی جو ہے نا، ان دونوں فرقوں کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اسلام کون سا ٹھیک ہے جی؟ جو سعودی عرب میں ہے، اور کئی بندے تو سعودی عرب کے نام پہ بھی انگوٹھے آنکھوں کو، لبوں کو اب لگاتے ہیں۔ مالک آپ کو عمرے پہ لے جائے، حج پہ جاؤ، وہاں حالات یہ ہیں کہ آپ روضہ رسول کی جو وہ جالی والی دیوار ہے، آپ اسے بوسہ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ماشاءاللہ جی، حالانکہ چلو نبی کی وجہ سے نہ صحیح، جو اور قبریں ہیں ان کی وجہ سے ہی ہاتھ لگا لیں، لیکن نہیں، ان کے دین میں آپ جی میری بات توجہ، fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کرتے ہیں، دھیان میری طرف رکھیں۔ روضہ رسول کی جالی، میرے وطن کے مسلمانوں کو سعودیہ سے اتنی اچھا، جس علاقے سے میرا تعلق ہے نا، اب تو بچوں کی تعلیمی سلسلے لاہور بھی رہائش کے لیے رہنا پڑ گیا، بیسک ہمارا شہر گجرانوالہ ہے، گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے۔ 9 سال اللہ صحت دے میاں نواز شریف کو، یہ مشرف دور میں 9 سال ان کی فیملی نواز شریف کی سعودیہ رہ کے آئے تھے، اب بھی وہ لندن جانے کی تیاری میں، ان کی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ سعودیہ رہنے کی وجہ سے میرے گجرانوالہ، کیونکہ پیور اللہ والوں کا علاقہ ہے، ان لوگوں کو میاں نواز شریف کی فیملی سے اتنا پیار ہو گیا کہ انہوں نے اس پچھلے الیکشن میں عمران خان کو پورے ضلع نے نہ قومی نہ صوبائی ایک سیٹ بھی نہیں دی۔ اور اچھا اگلا نہیں، یہ بات ضلع کی نہیں ہے، بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میاں نواز شریف صاحب کو 5 ججوں نے نااہل قرار دیا، میاں صاحب کی پارٹی کو بعد میں پتا چلا کہ جب 5 فیصلہ دے دیتے ہیں پھر نظر ثانی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ میری بات پہ توجہ فرمائیں گے، آپ دھیان دے رہے ہیں جی، مہربانی سرکار۔
اب میں بڑی جلدی آپ کی سوچوں سے بھی جلدی بات میں نتیجے کے قریب لا رہا ہوں. جب حکومت ختم کر دی گئی سپریم کورٹ نے، سب سے ملک کی بڑی عدالت نے، میاں صاحب بائی روڈ میاں صاحب نے سفر کیا تھا، پنڈی سے اسلام آباد سے لاہور آئے تھے، سارے شہر کراس ہوتے گئے، لیکن جب گجرانوالا میاں صاحب کی لینڈ کروزر پہنچی تھی نا، تو وہاں پہ اتنی عقیدت ہے گجرانوالا کے مسلمانوں کو. میں بیٹھک میں بات نہیں کر رہا ہوں، کیمروں کے سامنے ذمہ داری سے ریکارڈ پہ بات محفوظ ہے کہ گجرانوالا کے مسلمانوں نے میاں نواز شریف کی گاڑی کو چومنا شروع کر دیا. جس گاڑی میں میاں صاحب، بندے دھیان آپ نہیں دے رہے، میں وقت گزارنے کے لیے بات نہیں کر رہا، میاں صاحب کی گاڑی کو، جیپ کو، گاڑی کو مسلمانوں نے بوسے دیے. میں پھر کہہ رہا ہوں، میں وقت نہیں گزار رہا ہوں، مجھے بیٹھ سے لال سے بلوچ صاحب، مجھے فقرہ کہنا ہے. میاں نواز شریف کی گاڑی کو وہ مسلمان چوم رہے تھے جو محمد کے روزے کی جالی نہیں چومتے. مسلمانوں خدا را سوچو یار، نبیوں کے سردار کے روزے کی جالی چومنا شرک ہے. انتہا نہیں ہو گئی. ہمارے بزرگ علماء میں سے آیت اللہ خوئی کے بارے میں بھی ملتا ہے، اور سید محسن الحکیم کے بارے میں بھی، کہ وہ ایک زمانے پہ حج پہ تشریف لے گئے، تو وہاں کے جو حکمران تھے اس زمانہ میں، انہوں نے بڑے بڑے اسلامی ملکوں کے علماء کو کھانے کی دعوت دی، شاہی کھانے پہ بلایا. علماء مختلف ملکوں کے کھڑے ہوئے تھے، اور جب سعودیہ کے شہنشاہ تشریف لائے تو مسلمان ملکوں کے علماء نے جھک جھک کے سعودی عرب کے بادشاہ کے ہاتھوں کو بوسے دی. سعودیہ کے بادشاہ کے ہاتھ چومنا جائز ہے، محمد کے روزے کی جالی چومنے کی اجازت نہیں ہے. ایک لمحہ مجھے دیں، زحمت فرمائیں. لائن لگی ہوئی تھی، میرے عزیز بیٹھے میں علماء ذاکرین بھی موجود ہیں، لائن لگی ہوئی تھی، علماء جھک جھک کے سعودیہ کے بادشاہ کے ہاتھ چوم رہے تھے. اور جب شیعہ مجتہد کی باری آئی، انہوں نے اپنی جیب سے قرآن نکال کے اپنے ہاتھوں پہ رکھا، اور جب ان کا تعارف ہوا کہ یہ سید محسن الحکیم ہے، باقی علماء بادشاہ کو جھک رہے تھے. قرآن کی وجہ سے سعودیہ کے بادشاہ کو سید کے سامنے جھکنا بھی پڑا. بولو بولو بولو، زحمت فرمایا. اور ان کے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے قرآن کی جلد کو بادشاہ سعودیہ نے چوما. جب اس نے ماشاءاللہ زمیندار پنچایتی بندے بیٹھے میں، جب سعودیہ کے بادشاہ نے قرآن کی جلد کو بوسا دیا، ہمارے مجتہد، ہمارے عالم دین کہتے ہیں اتنے بڑے بادشاہ ہو کے یہ چمڑے کو بوسے دے رہے ہو. اس نے کہا جی آپ اتنے بڑے عالم ہو کے نہیں سمجھ رہے، میں چمڑا نہیں چوم رہا، میں اندر والا قرآن چوم رہا ہوں. سید بادشاہ نے کہا ہم بھی جالی نہیں چومتے، اندر والے محمد کو چومتے. کیا کہنے، کیا کہنے. مہربانی جی، مہربانی جی، مہربانی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہذا وقت زیادہ نہیں ہے، ذاکرین ماشاءاللہ پڑھنے والے بہت صاحبان ہیں. میں مہینے کی مناسبت سے ہی گزارش کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ آج تیرا مرکز جو اسلام کا جسے بنائے پھرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ نبی کے روزے کی جالی کو نہ چوم سکتے ہو اور نہ رسول اللہ کی قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے. اور یہ دعا والا عقیدہ یہاں تک ہے، پاکستان میں بھی یہی رائج ہوتا جا رہا ہے. پروفیسر بچوں کو یونیورسٹیوں تک میں تعلیم دیتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ شیعہ سنی مرنے والوں کی جان ہی نہیں چھوڑتے. یہ ایک بندہ پا کہ شیعہ مردہ دفنان سے بڑا ہی ٹائم لاؤں. دوسرا سادہ مسلمان تھا، اس آخیا مینو تو انج لگتا ہے یہ بخشایوں بغیر پیچھے ہی نہیں ہوں. بات سمجھ رہے ہیں میں آپ سے کیا کیا مطلب؟ قدم قدم پہ اعتراض ہے. تیسرے مسلمان نے کہا یہ تو شیعہ میت کو قبر میں اتار کے بھی
آرام نہیں کرنے دیتے. ایسی باتیں بھی سن لیا کریں آپ کہ شیعہ حضرات مردے کو میت کو قبر. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ شیعہ مجلسوں میں موت کی بات جب ذاکر مولوی کرتے ہیں تو ذاکر مولوی جب موت کی بات کرتے تو مجمع اسی طرح خوش باشی بیٹھا ہوتا ہے. ہمارے جلسوں میں مولوی موت کی بات کرے تو بندے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا موت کے ذکر سے وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں جن کے مرشد مر جاتے ہیں. ہاں آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لہٰذا یہ باتیں بھی آپ سماعت فرمایا کریں. کہنے لگا جی یہ شیعہ میت کو قبر میں اتار کے آرام نہیں. اس نے کہا مردے کو آرام نہیں کرنے دیتے. بس میت قبر میں رکھنا ہوتا ہے، اسے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ایک بندہ قبر میں اترتا ہے شیعہ مذہب میں، وہ میت کو ہلاتا ہے. ایک باہر کتاب لے کے بیٹھا ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قبر میں اترنے والا میت کو جگاتا ہے، کتاب والا کچھ پڑھاتا ہے. اب کہتے ہیں جی یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اگر تمہارے مذہبوں میں نہیں ہے تو میں رسول اللہ کی حدیث دے رہا ہوں. یہ پرائمری اسکولوں کی دیواروں پہ بھی حدیث لکھی ہوئی ہے، کوئی فرقہ انکار کرنے کی پوزیشن میں نہیں. رسول اللہ کی حدیث ہے اطلب العلم. علماء بیٹھے میں، طلبہ بیٹھے میں، اطلب العلم من المہد الی اللحد. محمد فرماتے ہیں علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر تک. ہم تلقین شلقین نہیں پڑھتے، حدیث محمد پہ عمل ہو رہا ہے. کیونکہ روٹین میں اس طرح کی باتیں مجلسوں میں ہوتی نہیں. اور آپ بھی مجھے حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں. میں نے یہ محمد کی حدیث پڑھی ہے. مسلمانوں سے میری حدیث اپیل ہے کہ حدیثیں ہم بھی پڑھتے ہیں، اہل حدیث آپ بن جاتے ہیں. ایک بندہ کہنے لگا جی یہ جو مرنے والے کے لیے دعا ہوتی ہے نا، یہ نہیں کرنی چاہیے. میری جان، میرے چنگے، میرے مٹھو، نہیں کنٹرول کریں، ان باتوں پہ کنٹرول کریں. سسٹم بدلے. جب موبائل نہیں ہوتے تھے تب بھی مجلسیں پڑھی جاتی تھی. متوجہ ہیں سرکار؟ میرے بعد میرے بھائی ہیں پڑھنے کے لیے تشریف فرما ہے. میں انہیں کافی جلدی ہے، میں اور جلدی کر لیتا ہوں کہ جی ایک لمحہ مجھے دیں کہ جی قبروں پہ جانا حرام ہے. یہ بھی مسلمان اللہ والے پیغام دیتے ہیں. مرنے والے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، قل نہیں کرنے چاہیے، دسواں نہیں کرنا چاہیے، چہلم نہیں کرنا چاہیے. اور جب مرنے والے کی قبر پہ بھی جانا حرام ہے، دعا بھی ناجائز ہے، قل بھی ناجائز ہے، دسواں بھی ٹھیک نہیں، 40واں اور جدوں کچھ بھی ٹھیک نہیں، پھر دفنانے کا تکلف کیوں کرتے ہو؟ ماچس لگاؤ، انڈیا کو راضی کرو. بولے میرے ساتھ یار، سیانے بندے یا بیٹھے. ہاں جب مرنے والے کا کچھ بھی جائز نہیں. جی بسم اللہ. مطلب ایک لمحہ مجھے دیں، میری طرف دیکھیں، مہربانی رحم فرمائیں. جی مرنے والے کو دعا کوئی کام نہیں دیتی، یہ ایک سوچ ہے. اور سوچ کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ مرنے والے کے وہ عمل کام آتے ہیں جو وہ خود زندگی میں کر کے جاتا ہے. یہ جو بعد میں برادری اکٹھی ہوتی ہے، رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، کھانا پکتا ہے، کھاتے خود ہیں اور سمجھتے ہیں ثواب اسے جائے گا. کوئی شیعہ سنیوں سے پوچھنے والا نہیں. جب کھاتے خود ہو ثواب وہاں کیسے پہنچتے؟ میں ریاض حسین رضوی پوچھ رہا ہوں، 10 ذی الحج کو قربانی دیتے ہو، گوشت خود کھا جاتے ہو. بولو یار پیچھے نہ رہو، زحمت فرمو. ہاں تم سے پوچھنے والے کوئی نہیں ہے. اس فکرے پہ مجمع چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا. میں مشکل باتیں ممبر پہ کر رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں مستقبل میں ان چیزوں کی ضرورت ہے تیری نسلوں کو. یہ دن رات تیری جان کھاتے ہیں کہ جی مرنے والے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے، مرنے والے کے لیے فاتحہ نہیں. جی جب بندہ مر جائے
پھر گنجائش نہیں رہتی. بس وہ عمل جو وہ زندگی میں خود کرے وہی قبر میں ساتھ دیتے ہیں, وہی حشر میں ساتھ دیتے ہیں. یہ جو شیعہ سنی مرنے کے بعد کھڑے ہو کے فاتحہ دعائیں صفوں پہ بیٹھ بیٹھ کے کرتے ہیں, مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی. آپ دھیان نہیں دیں گے مجھے افسوس ہوگا. میں منبر پہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر مرنے کے بعد میت کو دعا نہیں پہنچتی, اگر میت کو مردے کو بلوچ صاحب میری طرف دیکھیں, اگر مرنے کے بعد مردے کو دعا نہیں پہنچتی پھر یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ ہوئے 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 ہوئے, سارے بندے دھیان نہیں دے پائے. جی بسم اللہ, کہاں اصول کی بات ہے. آپ اپنی بات پہ قائم رہیں. جب مرنے والوں کو دعا نہیں پہنچتی, میری طرف دیکھیں تھوڑی زحمت فرما لیں, جب میت کو جب دعا نہیں پہنچتی پھر ہمیں بتایا جائے نماز جنازہ کیا ہے. چھوڑو جنازہ, ویسے بھی جنازے چھوڑنا کچھ لوگوں کے بزرگوں کی یہ عجیب شیعہ سنی لوگ ہیں, انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں. یہ قبروں پہ جا کے مردوں کو اپنے دکھ سناتے ہیں. میں نے پہلے کہا یہ باتیں ممبر پہ کم کی جاتی, میں کر رہا ہوں کیونکہ مستقبل میں یہ سب نظر آ رہا. یہ جی درباروں پہ جاتے ہیں مردوں کو اپنے دکھ سناتے ہیں. اگو بندے نو آکھن کے مردے سنتے ہیں, بندے کہتے ہیں جی تسی 16 نے ٹھیک ہو, مردے تو نہیں سنتے. میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر مردے نہیں سنتے پھر السلام علیکم یا اہل القبور اپنی فیملی کو کہتے ہو؟ اور ذمہ دار سیانے بندے بیٹھے ہوئے ہو, ان سے پوچھو سلام کہنا سنت ہے. آپ جی ہیں سلام کہنا جواب دینا. میں نے ایک مولوی صاحب کو دیکھا وہ دل والی سائڈ پہ لکڑی لٹکائے ہوئے تھے, دل والی سائڈ پہ. سارے بندے میرا خیال ہے ان مسلمانوں کے ٹیلر بھی وکھرے ہیں. وہ میں نے کہا یہ لکڑی 1.5 فٹ کی آپ ہارٹ والی سائڈ پہ لٹکائے پہ, کہنے لگا مسلمان ہے. میں نے کہا تو آپ کو پتہ نہیں ہے یہ مسواک ہے اور یہ رسول اللہ کی سنت ہے. میں نے کہا 1.5 فٹ کی مسواک والی سنت آپ کو یاد ہے, اور جب محمد نے 9 فٹ کا علم خیبر میں علی کو دیا وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ اسے اٹھائے پھر رہے ہو یا مسواک لٹکی بھی ہوتی ہے. جی اچھا چلے, وقت نہیں ہے, آپ جی ہیں وقت نہیں ہے. سلام کہنا سنت ہے. جواب قبلہ مولانا جواب دینا آ جائیں. آپ کہتے ہیں کہ مردے سنتے نہیں ہیں, آپ نے تو السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے سنت کا ثواب لے لیا. یہ آپ مردے گنہگار کرنے گھر سے نکلتے ہیں. اوئے ہوئے اس فکر پہ توجہ, پھر بلڈ پریشر ان کا ہائی ہو جاتا ہے, غصے میں آ جاتے ہیں. پھر پتہ کیا کہتے ہیں, اور تم شیعہ سنی پتہ نہیں کیا ہو, مردے جواب دیتے ہیں ہم نہیں سن سکتے. وہ سن تو نہیں سکتا اور مردے وہ ہیں. میں نے پہلے کہا تھا پتہ نہیں. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں, آپ زندہ ہو, مہربانی سر. اور مسلمانوں خدا را اور کب تک شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے اور تم چکروں میں قوم کا وقت ضائع کرو گے؟ اب مذہبوں کی بحثوں کا وقت نہیں ہے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی. تو ابھی تک چھوٹے چھوٹے معاملات میں بچوں کو الجھائے پھر رہے. کبھی اپنے فرقوں میں بیٹھ کے سوچو کہ جو بندہ قبر نبی کی طرف
زیارت کے ہاتھ اٹھانے والوں کو یہ کہتے ہیں، اور مجھے اللہ رسول کی قسم ان کے عقیدے ہیں، سعودیہ میں آپ جائیں، جا کے دیکھیں، ڈاکٹر نائک کی تقریریں سنیں، آپ کو کنفرم ہو جائے گا، روضہ رسول کی طرف ہاتھ اٹھا کے وہ قبر نبی کی طرف سعودی عرب کا مسلمان کہتا ہے، اس سے کیا مانگ رہے ہو؟ مجھے سمجھانے کے لیے فقرہ ادا کرنا پڑے گا، زبان زیب نہیں دیتی، یہاں تک کہتے ہیں قبر نبی کی طرف دیکھ، اس سے مانگ رہے ہو؟ یہ تو مر چکا ہے، یہ تو مر چکا ہے۔ بزرگ نورانی روحانی چہرے بھی بیٹھے ہوئے، سعودیہ میں نسلوں کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ قبر نبی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اس سے کیا مانگتے ہو، یہ تو مر چکا ہے۔ مجمع دھیان نہیں دے گا، مجھے افسوس ہوگا، میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے، تمہاری بدقسمتی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اپنے نبی کے بارے میں کہتے ہو مر چکا ہے اور عیسائیوں کے نبی کو زندہ مانتے ہو۔ اوئے ہوئے ہوئے ہو متوجہ متوجہ، بالکل میں بات بہت جلدی کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمانوں کے سارے مسلکوں کا عقیدہ ہے، میری تائید کرو آپ بھی، کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ، یہ بتاتے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ کس کے انتظار میں زندہ ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے، کیا اہلیہ متوجہ سرکار۔ مسلمانوں کے سارے جتنے فرقے ہیں وہ سارے متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ۔ میں جب مبلغ اعظم قبلہ کی درسگاہ میں ایز طالب علم جب میں وہاں پہ رہا ہوں فیصل آباد میں، ادیب عربی فاضل عربی میں نے وہیں پہ کیا، حالانکہ اب میں خود شاگردوں والا ہوں، لیکن جب تک قبلہ کی بات نہ کروں تو قبلہ کے مدرسے میں مجھے یاد ہے بچپن تھا، اور درس قرآن جب ہمیں دیا جا رہا تھا تو ہمارے ٹیچر جو تھے وہ دیوبندی تھے، مولانا اسماعیل صاحب سے لوگوں نے پوچھا بھی کہ مدرسہ شیعوں کا ہے، پڑھانے والے دیوبندی ہیں، تو یہ بچے کیا سیکھیں گے؟ قبلہ نے کہا یہی سکھا رہا ہوں، انہاں بچیاں دے ہنے ہی چاکے لے جان، آگے کل ہم نے انہی سے باتیں کرنی۔ تو جب وہ تفسیر پڑھاتے نا، مہربانی جی، تفسیر قرآن میں انہوں نے یہ پڑھایا کہ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پہ زندہ ہیں، اور انہوں نے زندہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے پھر زمین پہ، آپ کو پتہ ہے مجلسوں کا فیض ہے، آپ سنتے ہیں یہ باتیں، انہوں نے زمین پہ پھر، اچھا مار صاحب میرے ذہن میں آیا، چھوٹا ذہن بچپن تھا، کہ اگر عیسیٰ نے زمین ہی پہ آنا ہے تو اللہ پاک تو اسے پہلے آسمان پہ بٹھا دیتا، اترنا تو زمین پہ، عیسیٰ کا سفر ہی کم، سوچ تھی، اظہار بھی کسی سے نہ کیا، سوچ بار بار ذہن میں آیا کہ جب اترنا زمین پہ تھا تو چوتھے پہ کیوں بٹھایا؟ کتابیں پڑھی تو پھر یقین آیا کہ شیطان نامراد میں اتنی طاقت ہے کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے پہلے آسمان تک بھی پہنچ جاتا ہے، دوسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے، تیسرے تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ جی اب شاہبان وقت بالکل تمام ہو رہا ہے، گزارش اور اپیل میں صرف اتنی کر رہا ہوں کہ مسلمانوں مسلک اپنے رکھو۔ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پورے ملک میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ ہمارے بھائیوں کے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں یہ بندے شیعہ کر دے پھر دیں۔ میں واحد مولوی ہوں جس نے ممبروں پہ کہا اسی اگلے سنبھال دے پھرنے سرگودا ضلع میں بات کر رہا ہوں، نیا بندہ شیعہ کر کے اب کیا کرنا ہے؟ تو یہ پرانا پوچھتا پھرے ولایت پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی؟ جی بسم اللہ۔ لہٰذا یہ میرے بھائی تسلی رکھیں،
ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے تیرے بچوں کو شیعہ کرنے کا، سنبھال کے رکھو اپنے باپ دادے کے دین کو۔ یہ مجلسیں تمہیں شیعہ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مجلسیں اس لیے ہوتی ہیں کل کوئی بندہ میدان حشر میں نہ کہے مجھے تو بتایا ہی کسی نے نہیں۔ متوجہ متوجہ سرکار، متوجہ، بات میں بالکل کلوز کر رہا ہوں تاکہ مقام نبی ذہن میں آ جائے۔ تفصیلات کا وقت ہی نہیں رہ گیا۔ منت کر رہا ہوں، عیسیٰ کو زندہ مانتے ہو اور ما صلی اللہ محمد کو مردہ مانتے ہو۔ سیانہ مجمع میرے سامنے ہے، نکھرا نتھرا مجمع، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اوے زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے۔ متوجہ متوجہ صاحبہ، آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ہاں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، زندہ کی زندگی میں مردے کا کلمہ جائز ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا عیسیٰ کا کلمہ پڑھ کے عیسائی بن جاؤ، یا محمد کو حاضر ناظر مان کے مجلسوں میں آ جاؤ۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ممبر کوفہ پہ علی تھے۔ پہلی ایک بات جو، اچھا ایک جلدی بات کر رہا ہوں، ایک منٹ صرف آپ کا لے رہا ہوں۔ جی حضور آئے تھے ڈیوٹی کر کے چلے گئے، اب نہیں ہے۔ اس ڈیرے کا نام کیا ہے جی؟ تاجہ لک جی۔ یہاں پہ آج مجلس ہے، مار صاحبان کی سالانہ مجلس ہوتی ہے۔ مالک ان کے بچوں کو حیات خضر دے، ان بچوں کی خوشیاں نصیب ہو، ان کے رزق میں اتنی برکت ہو کہ یہ پروگرام ہر سال بڑے سے بڑا ہوتا رہے۔ یہاں مجلس ہو رہی ہے، آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، باہر وہ ڈیرے پہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، کیمروں کا مجمع کی طرح رش ہے۔ تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میرا گفتگو کرنا، آپ کا مجھے دیکھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مجلس ہے نا، مجلس ہو رہی ہے۔ کل اس ٹائم پھر یہاں پہ آنا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو انتظام جس وجہ سے ہوتے ہیں، جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے انتظام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب یہ کائنات میں نے تیری وجہ سے بنائی ہے۔ جب محمد ہی نہیں رہ گیا کائنات غرق کیوں نہیں ہو گئی؟ آپ جی بس بات ختم ہو گئی۔ مہربانی سر۔ اور یاد رکھے جیتا جاگتا مجمع میرے سامنے ہے، یہ حدیث قدسی میں اللہ نے کہا ہے، جاؤ جا کے اپنے مسلکوں کے علماء سے پوچھ لو، لاک لما خلقت الافلاک، تائید کریں گے میرے عزیز کہ حبیب یہ کائنات تیری وجہ سے، کچھ نہ ہوتا اگر تو نہ ہوتا۔ اس کائنات کا رہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد ہے۔ کیا کہنے آپ جیئے بہت شکریہ۔ جی مہربان بس آخری بات کر رہا ہوں، وقت تمام ہو گیا۔ ممبر کوفہ پہ آپ جی ہیں، ممبر کوفہ پہ علی تھے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ گفتگو علی رسالت پہ کر رہے تھے، رسالت پہ گفتگو کر رہے تھے۔ مجمع میں سے ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتے یا علی، رسول اللہ کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث؟ کہنے لگا جی رسول اللہ کا فرمان ہے کنت نبیم و آدم۔ کیا کہنے، یہی لطف ہے مجلسوں کا کہ میں نے ایک فقرہ پڑھا ہے، ساری حدیث مجمع نے پڑھ دی۔ پھر بھی کہتے شیعوں کو کیا پتا نبی کسے کہتے۔ اس بندے نے کہا یا علی یہ حدیث مجھے سمجھ میں
اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی والے پروسیس میں تھا. بہت شکریہ. میں کن تو جس بندے کو غدیر سمجھتے ہوئے بھی کنتوں کی سمجھ نہیں آتی تو پھر اس کا اچھا. بہرحال رسول اللہ کی علی فرماتے ہیں کون سی حدیث ہے. اب بات بڑی باریک ہے اور لطف آپ لیتے ہیں باریکیوں کا. علی فرماتے ہیں کون سی حدیث ہے. کہنے لگا کنت نبیم و آدم و بین الماء. ممبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنت ولیم و آدم و بین الماء. جی بسم اللہ. یہ مولا کا فرمان ہے. یہ بہار جیسی معتبر کتاب میں علی فرماتا کنت ولیم و آدم و بین الماء. اور جسے شیعہ کے بھی علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آتی وہ مولانا تبلیغی جماعت کے طارق جمیل کی تقلید کر لے جس نے تبلیغی مجمع سے خطاب کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل نے یہ فکرے کہے تھے کہ حضرت اوروں کو کہا کرو اسے مولا علی کہا کرو. علی فرماتا کنت ولیاً وآدم بین الماء والطین. وہ نبی تھا میں ولی تھا. وہ کھلوتے بندے نال انہوں آکھیا پہلے وڈے دی سمجھ نہیں سی ہوں. اب یہ کہہ رہا ہے میں ولی تھا. لیکن اس بندے نے بڑا سنبھل کے کہا یا علی جو ابھی آپ نے کہا ہے نا جو ابھی آپ نے کہا ہے کنت ولی میں مطمئن ہوں کہ جو میں پوچھنے آیا تھا نا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے. علی فرماتا پوچھنے کیا ہے. کہنے لگا پوچھنے یہ آیا ہوں سوچتا ہوں. حضور فرماتے میں نبی تھا کچھ بھی نہیں تھا. تو جب تھا ہی کچھ نہیں حضور کہاں تھے. اب بات مولوی کی نہیں ہے مولا کی سنا رہا ہوں. جب اس بندے نے کہا جب تھا ہی کچھ نہیں حضور کہاں تھے. علی فرماتے سنو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کچھ حجاب بنائے. ان حجابوں میں محمد کے نور کو رکھا. حجاب قدرت حجاب عظمت حجاب عزت حجاب ہیبت حجاب نبوت حجاب کبریہ حجاب منزلت حجاب رفت حجاب سعادت حجاب شفاعت. علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی اللہ کہا کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم کہا کسی پردہ میں سبحان الملک المنان کہا کسی پردہ میں سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا کسی پردہ میں سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تسبیحیں پڑھی. علی فرماتے ہیں پردوں میں جب نبی کا نور تسبیحیں پڑھتا رہا اللہ نے اسی نور کے صدقے کچھ دریا بنائے. ان دریاؤں میں حبیب کے نور کو اترنے کا کہا. سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا. علم کے بعد دریا حلم میں اترا. علم کے بعد دریا زہد میں اترا. زہد کے بعد دریا تقوی. تقوی کے بعد دریا خشیت. خشیت کے بعد دریا سیانت. سیانت کے بعد دریا عنابت. عنابت کے بعد دریا مزید. مزید کے بعد دریا صبر. صبر کے بعد دریا رضا. رضا کے بعد دریا وفا. وفا کے بعد دریا حیات. حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا اللہ کی آواز آئی تو ہی مخلوق اول ہے. تو ہی مخلوق اول ہے. تو ہی ختم الرسل ہے. اللہ خطاب دیتا رہا. یہ نبی شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا. جب اس نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا اس نبی کے جسم پاک سے 1,01,000 کم 24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے. اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا. ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا. آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے. نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے. موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے. عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینہ
سے اور فرقے اپنے رکھو، لیکن ہمیں اتنا بتاؤ جو محمد کے پسینے سے بنے، اور نبیوں کے نام کیسے لیتے ہو، اور نبیوں کا نام کیسے لیتے ہو جو نبی محمد کے پسینے سے بنے؟ ان کا نام اس طرح لیا جاتا ہے: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور تمہارے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. اور جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ درد صرف یہی ہے کہ مسلمانوں تم حسین کو تخت خلافت پہ نہ بھی بٹھاتے، غریب کی بہنوں کو بدماشوں کے مجمع میں تو نہ لاتے. سیدہ راضی ہو جائے.